السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہت ہی عزت کے لائق میرے اس فیض بزرگوں، قابل شفقت عزیزوں، حیا و عفت کی پیکر اسلامی اور روحانی ماں، بہنوں اور بیٹی، انسانی زندگی کا معاملہ بڑا عجیب اور حیران کن ہے۔ انسان یہاں جیتا ہے تو ایسے جیسے اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، اور جب مرتا ہے تو ایسے جیسے یہ کبھی دنیا میں تھا ہی۔ آج کل کے اس ماحول میں میں ایک بڑی عجیب چیز دیکھ رہا ہوں، اس پر حیرانی بھی ہے اور پریشانی بھی، کہ اموات بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، علماء بھی اٹھ رہے ہیں، نیک لوگ بھی دنیا سے جا رہے ہیں۔ صرف جون کے اس مہینے میں 20 علماء اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ وہ جو روشن مینار تھے، ہدایت کے علم بردار تھے، جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی تھی، جن کی ملاقات سے دلوں میں ایمان کے سوتے پھوٹتے تھے،
جنہوں نے پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول کے لیے وقف کر رکھی تھی. اور دوسری چیز میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ علماء کے ساتھ ساتھ وہ جو علماء سے محبت کرنے والے تھے، علماء سے پیار کرنے والے تھے، علماء کے پاس بیٹھنے والے تھے، وہ بھی ان کے ساتھ ہی رخصت ہوتے جا رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جنتوں میں جمع فرما دے. تیسری حیران کن چیز جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب موتوں کے باوجود ہم لوگ ویسے کے ویسے ہی ہیں. ہماری صبحیں، ہماری شامیں، ہماری دوپہریں، ہماری راتیں، ہماری خلوتیں، ہماری جلوتیں، ہماری لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، ہمارے فسادات، ہمارے معاملات، سارے کے سارے معمولات جوں کہ توں ہیں. نہ دل نرم ہوئے ہیں کہ نرم ہو کے اپنی موت کو یاد کر لیں، نہ آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ کچھ گناہوں سے توبہ ہی کر لیں. انسان بڑا عجیب واقع ہوا ہے. چھوٹے سے ایک کورونا وائرس سے بچنے کے لیے اور اس کے خوف سے ہزاروں لوگوں نے ماسک پہن لیے، مردوں نے اپنے چہرے چھپا لیے، لیکن موت اور آخرت کی فکر سے عورتیں تو تاحال بھی پردے سے غافل ہی نظر آئیں. وہ 10-20 بھی ایسی نظر نہیں آئیں جنہوں نے موتوں کو یاد کر کے پردہ ہی شروع کر دیا. آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے جس میں آپ سے پوچھا گیا من اکیس الناس ومن احزم الناس، تمام بنی نوع انسان میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے، سب سے زیادہ کانشیس، ذمہ دار، محتاط کون ہے؟ فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرتا. وقتاً فوقتاً اپنے دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے، آخرت کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہمیں مل جل کے موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے. اس لیے نہیں کہ ہمارے اوپر خوف طاری ہو، اس لیے کہ ہم اس کی تیاری کر کے، منصوبہ بندی کر کے اپنی آخرت کو بہتر کر سکیں. جناب عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے، ان سے پہلے سلف صالحین کا دور ہے. فرماتے ہیں کہ ہم اکٹھے بیٹھ کے موت کو یاد کرتے، ہماری ہچکیاں بندھ جاتی. جب ہم اس مجلس سے اٹھتے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا جیسے ماں فوت ہوئی ہے یا باپ فوت ہوا ہے اور ابھی ہم اس کا جنازہ اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ نیکی کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، خیر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، نماز پڑھتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، سجدہ کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، ماں کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، باپ کی محبتیں شفقتیں سمیٹتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں، بہنوں سے عزیزوں سے معاملات کرتے ہوئے ہم موت کو یاد کریں.
جب انسان نیکی کرتے ہوئے اپنی موت کو یاد کرے گا، اس کی نیکی میں حسن پیدا ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی صلاۃ مودع، جب نماز پڑھو، نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو یہ سوچ کے کھڑے ہوا کرو کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ یہ لاہور شہر ہے، وسن پورہ کا علاقہ ہے، وہاں فجر کی نماز میں ایک نمازی سجدے میں جاتے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے اچھے تاجر سجدے میں گئے، سجدے کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ بھی اسی مسجد کے نمازی تھے۔ جب یہ منظر دیکھا، نہ جانے کس درد دل سے آ اٹھی اور صدا بلند کی، اللہ کیسی قابل رشک موت ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا، ان کو بھی اللہ نے سجدے کی حالت میں موت دے دی۔ تو سب سے پہلا موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر، بھلائی، نیکی کا کام کرتے ہوئے موت کو یاد کریں تاکہ اس نیکی اور بھلائی میں حسن پیدا ہو جائے۔ نیکی اور موت کا یہ بھی تعلق ہے کہ آپ کو نیکی کے جس کام کا موقع ملے آپ کوشش کریں کہ میں فوری کر لوں، سوچتے نہ رہ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ ملتے نہ رہ جائیں، اس نیکی کو کر گزریں۔ جتنی آپ میں استطاعت ہے، جتنی آپ میں گنجائش، جتنی آپ میں ہمت اور کیپیسٹی ہے، اس نیکی کو کر گزریں، یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نیکی کو لکھوائے بغیر میری موت واقع ہو جائے۔ بہت سارے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اللہ مجھے موت کا کوئی خوف نہیں، لیکن میں نے ایک نیک کام شروع کیا ہوا ہے، اللہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ نیک کام پورا کر لوں، پھر میری موت آ جائے مجھے کوئی فکر نہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک کام شروع کیا ہے؟ کیا آپ اللہ سے کہتے ہیں اللہ یہ بہت بڑا کام ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی میں یہ پورا ہو جائے، میری زندگی کے اندر اس کی تکمیل ہو جائے؟ یہ صحابی رسول ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، کئی دنوں کے فاصلے طے کرتے ہیں، پردیس میں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کے مہینوں کا سفر طے کرنے کے بعد اس بندے سے کہتے ہیں مجھے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے، سنا ہے کہ تمہارے پاس ایک حدیث رسول تمہارے سینے میں محفوظ ہے، میں نے مہینوں کا سفر طے کیا ہے، راستے کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جلدی سے مجھے اللہ کے نبی کی حدیث سنا دیجئے۔ خشیت ان افوت قبل ان اسمعها او اموت قبل ان اسمعها، میں جلدی جلدی اس لیے پہنچ گیا ہوں اور جلدی اس لیے کر رہا ہوں کہیں اس حدیث کو سننے سے پہلے میری موت نہ آ جائے۔ دوسرا مطلب، گناہ کا کام کرتے ہوئے، برائی کی طرف بڑھتے ہوئے موت کو یاد کریں، فسادات پھیلاتے ہوئے موت کو یاد کریں، غیبتیں چغلیاں کھاتے ہوئے موت کو یاد کریں، دوسروں کی برائیاں کرتے ہوئے موت کو یاد کریں، کسی کا گھر اجاڑنے سے پہلے اپنی موت کو یاد کریں، جواب کیا دوں گا، کسی کے خلاف ناجائز مقدمہ کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اپنی موت کو یاد کریں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت کو اور اس کی چادر کو تار تار کرنے سے پہلے چند لمحوں کے لیے اپنی موت کو یاد کریں۔
چوری سے پہلے، ڈاکے سے پہلے، زنا سے پہلے، شراب سے پہلے، بے حیائی سے پہلے، فحاشی سے پہلے، فیس بک کے گندے منظر سے پہلے، واٹس ایپ کے فحاشی پہ مبنی کلپ سے پہلے، یوٹیوب کے گندے ننگے اور حیا سے عاری کسی چینل کو دیکھنے سے پہلے، کسی کی عزت کی تصویر اپنے کیمرے میں اتارنے سے پہلے اور کسی خاتون کی تصویر دوسرے کو سینڈ کرنے سے پہلے، کسی کی بہو بیٹی کو رانگ کال کرنے سے پہلے، کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ شیطانی خواہش کی تکمیل سے پہلے اپنی موت کو یاد کریں۔ دیکھنا موت کی یاد میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ آپ اس گناہ سے باز بھی آ جائیں گے اور اللہ آپ کو توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ جناب عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، ان کی اہلیہ کہتی ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز کبھی کبھی بیٹھے ہوتے اور بیٹھے بیٹھے ہی ان کے جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی۔ میں کہتی شوہر نامدار کیا ہوا؟ یہ تو پیار محبت کی باتوں کا وقت ہے، آپ کے جسم پہ یہ کپ کپی جھرجھری کی کیفیت کیوں ہے؟ کہنے لگے معاف کرنا، مجھے وقت یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عمر اپنی زندگی کا حساب کیسے دے گا۔ یہ وقت کے عالم ہیں۔ ایک خاتون ان کے پاس آزمائش بن کے آتی ہے، کہتی ہے مسئلہ پوچھنا ہے، کہتے ہیں پوچھو، کہتی ہے گوشہ تنہائی میں پوچھنا ہے۔ ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، نقاب اتار کے برائی کی دعوت دیتی ہے۔ یہ جناب عبید ابن عمیر ہیں، کہتے ہیں اللہ کی بندی، میں تمہاری برائی کی دعوت پہ غور و فکر تو کرتا ہوں، میرے چند سوالوں کے جواب تو دو، مجھے بھی مرنا ہے آپ کو بھی، میرے سرہانے ایک دن ماں باپ بیٹھے ہوں گے، تیرے سرہانے بھی، اگر اس وقت اسی برائی کا تجھے موقع ملے تو کیا میرے ساتھ یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہا نہیں۔ اچھا پھر ہمیں غسل دیا جائے گا، کفن پہنا کے چارپائی پہ لٹا دیا جائے گا، اگر اس وقت میں تیرے سامنے آ جاؤں یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ کہتے ہیں اچھا پھر تیسرے سوال کا جواب دو۔ پھر ہماری چارپائی کو کندھوں پہ اٹھا کے شہر خموشاں کی طرف لے جایا جائے گا، راستے میں میری تیری ملاقات ہو جائے، تب یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ چوتھا سوال، پھر مجھے تجھے قبر میں لٹایا جائے گا، سوال و جواب کرنے والے منکر نکیر آئیں گے، کبھی قبر تنگ ہوگی، کبھی کیا عذاب ہوں گے، اس وقت یہ برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ پانچواں سوال، پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، سب انسان برہنہ ہوں گے، کسی کو اپنا ہوش تک نہ ہوگا، اس وقت یہ برائی کی دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ چھٹا اور آخری سوال، اللہ کی عدالت میں ہم کھڑے ہوں گے، اللہ پوچھے گا عبید جوانی دی تھی کہاں لگا کے آئے ہو، اور اللہ تجھ سے پوچھے گا اللہ کی بندی اپنا حسن کہاں دفن کر کے آئی ہو، اس وقت برائی کرنا پسند کرو گی؟ کہتی ہے نہیں۔ آنسو چھلکتے واپس لے کے چلی جاتی ہے۔ جس سازشی نے بھیجا تھا وہ پوچھتا ہے بتاؤ کیا بنا عبید کا؟ بڑا عالم بنا پھرتا ہے، تو سب سے اپنے آپ کو حسین سمجھتی ہے، کیا بنا ہے اس کا؟ کہتی ہے میں اس کو بدلنے گئی تھی اور اس نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کہ آپ نے پولیس مقابلے کے اندر ڈاکوؤں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے چوروں کو چوری کے دوران مرتے نہیں دیکھا؟ کیا آپ نے شرابیوں کو شراب کے نشے میں دھت اور مست ہو کے اسی حالت میں مرتے نہیں دیکھا؟
کہ آپ نے زنا کے لیے اور ان اڈوں کی طرف سفر کرنے والے لوگوں کی موت کو کبھی نہیں دیکھا؟ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن۔ اے میری امت کے لوگوں، جب چور چوری کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے اس حالت میں ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور جب شرابی شراب پیتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جب زانی زنا کرتا ہے وہ ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اگر اس حالت میں ان کی موت آ جاتی ہے تو ایمان سے محروم ہو کے مرتے ہوں گے نا۔ کیا آپ نے اسلام آباد اور لاہور کی طرف فراٹے بھرتے ہوئے پجیروں اور بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر 140 کی سپیڈ پہ بیٹھے ان نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا، جن کی گاڑیوں میں ان کے سامنے سکرین کے اوپر تھرکتے ناچتے بدن کے ساتھ ایک بے حیا عورت اپنے ایمان کی نیلامیاں کر رہی ہوتی ہے، اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ادھر وہ ناچتی ہے اور ادھر ان کی لاش تڑپ رہی ہوتی ہے۔ یہ کس حال میں گئے اللہ کے پاس؟ یہ کس حالت میں گئے اللہ کے پاس؟ اور ان کا کیا جواب ہوگا اللہ کے سامنے جب اللہ پوچھیں گے زندگی اس لیے دی تھی؟ کیا آپ نے لاہور سے چلتی ہوئی اس فلائٹ کی داستان نہیں سنی جو کراچی کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہوئے 1 منٹ کے فاصلے پہ، اور جہاز میں لوگ کیسے بے خبر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اپنے ٹیب میں، کوئی لیپ ٹاپ میں، کوئی اپنے موبائل میں، کوئی جہاز کی سیٹ پہ لگی ہوئی پیچھے اس سکرین پہ بے حیائی کے منظر کو دیکھنے میں مست، اور اسی حالت میں ان میں سے جو لوگ اللہ کے پاس گئے ہوں گے ان کا انجام کیسا ہوا ہوگا؟ تیسرا مطلب موت کو یاد کرنے کا یہ ہے کہ انسان ان میں سے جو اس کے قریبی تھے، جو اس کے پیارے تھے، جو اس کے بھائی تھے، جو اس کی بہنیں تھیں، جو محبتیں دینے والی ماں تھی، جو خون پسینے کی کمائی ایک کر کے کھلانے والا باپ تھا، ان کی موت کو یاد کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم بھی تو اسی شہر کے باسی اور اسی منزل کے راہی ہیں، ہمارا آخری انجام بھی تو وہی ہے۔ کچھ چلے گئے، کچھ سفر پہ ہیں، اور کچھ کے کفن راجوال کی مارکیٹ میں دکانوں پہ آ چکے ہیں، انہیں خبر نہیں ہے کہ ہم نے یہ پہننا ہے۔ کچھ کے لیے قبر کی مٹی تیار ہے، بس ہمیں ہی خبر نہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ موت کو یاد کرنے کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے جو بالخصوص اچانک اللہ کے پاس چلے گئے، اچانک ہی اللہ کے پاس چلے گئے، چند دنوں میں، چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں، چند سیکنڈز میں، ان اچانک فوت ہو جانے والے لوگوں کی موت کو یاد کریں۔ انہوں نے بھی تو کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ آج ہمارا آخری دن ہے اور آج ہماری آخری رات۔ بہت کم ان میں سے ہوں گے جو یہ سوچ کے لیٹے ہوں گے، وہ بھی اپنے دل میں بڑی امیدیں لے کے لیٹے ہوں گے۔ ہماری اسی مسجد کی رونق، محبتیں دینے والے اور لینے والے ہمارے پیارے بھائی محمد اسلم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رات کو شاید ہی انہوں نے سوچا ہوگا کہ صبح میں نہیں اٹھوں گا۔ ان کے عزیزوں نے شاید ہی سوچا ہوگا۔
ہم نے کب سوچا تھا کہ ہمارے حاجی عبدالرحیم ہم سے اتنی جلدی رخصت ہو جائیں گے؟ اور ہم نے کب سوچا تھا کہ بھائی سلیم اتنی جلدی رخصت ہو جائیں گے؟ اور ہم نے کب سوچا تھا کہ ہمارے شیخ یونس بٹ ہم سے اتنی جلدی جدا ہو جائیں گے؟ اور ہم نے یہ کب سوچا تھا کہ شیخ عبدالحمید ہزاروی، شیخ عبدالرشید ہزاروی اپنا سارا علم اپنے سینے میں سموئے اتنی جلدی اپنے شاگردوں کو داغ مفارقت دے جائیں گے؟ میرے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو، ہاتھوں میں لرزہ، راشا کی کیفیت۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کیا ہوا؟ مجھے وہ منظر آج تک نہیں بھولا۔ اسی مسجد کے اس برآمدے میں کھڑے اس سے ملاقات ہوتی ہے، روتا سسکتا ہوا کہتا ہے میرا وہ بیٹا، میں دیپال پور سے ہوں، آپ کے والد کو بھی پرانے دور سے جانتا ہوں، میرا وہ بیٹا جو تمہارے پاس یہاں UBL میں جاب کرتا تھا، اس کی بہن کی شادی کا موقع تھا، خاندان کے سارے لوگ جمع تھے، خوشیوں کا سما تھا، اور ہم تو شادی کی تیاریوں میں تھے، اور اس کی بھی شادی عنقریب غالباً اس نے بتایا کہ ہونے والی تھی، اور اسی اثناء میں وہ اچانک بیٹھے بیٹھے ہمیشہ کے لیے میری کمر کو توڑ کے آخرت کے سفر پہ روانہ ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے نوجوان بیٹے اسی راجوال کے بھائی عتیق کے صاحبزادے جو لاہور سے شادی سے واپس آ رہے تھے اور موٹر سائیکل پہ بائیکنگ کرتے ہوئے اپنی جوانی کی مستانیوں میں ہوں گے، اور یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ سخت سردی اور دھند کی راتوں میں جو اچانک چلے گئے تھے، انہوں نے کب سوچا ہوگا کہ شادی سے فارغ ہو کے ہم نہیں ہمارے گھروں میں ہماری لاشیں پہنچیں گی؟ پھر بھی ان کو جاننے والے اور یہ موتوں کو دیکھنے والے غافل رہیں تو ان کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ غفلوں تو کے پردے ہی ہیں نا، اور زنگ ہیں جو دلوں کو زنگ آلود کر دیتے۔ موت کو یاد کرنے کا ایک آخری مطلب یہ بھی ہے کہ انسان موت کی سختی کو بھی یاد کرے، موت کی نرمی کو بھی یاد کرے۔ جو سختی کا سبب بننے والے اعمال ہیں ان سے بچے، اور جو موت کے وقت پروٹوکول دینے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کرے۔ انسان اپنی قبر کو یاد کرے، اور جو قبر کا عذاب کا باعث بننے والے اعمال ہیں ان کو چھوڑ دے۔ غیبت، چغلیاں، ناپاک رہنا، دوسروں کی برائیاں کرنا، اس سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دے۔ جو قبر سے نجات دینے والے، عذاب قبر سے بچانے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کرے۔ قرآن کی تلاوت، 30 آیتوں والی سورت کی تلاوت، اس سے محبت۔ انسان میدان محشر کو یاد کرے، اس کی سختیوں، ہولناکیوں کو یاد کرے، اور وہاں جو انسان کے لیے آسانی پیدا کرنے والے اعمال ہیں ان کو اختیار کرے۔ جو میدان محشر میں عذاب کا باعث بننے والے اعمال ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ کسی کے لیے آسانی کرو گے، میدان محشر میں تمہارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ کسی کو مصیبتوں میں ڈالو گے، خطرہ ہے تم مصیبتوں میں خود پڑ جاؤ گے۔ کسی کے آگے کانٹے بکھیرو گے تو میدان محشر میں شاید تمہیں انہی کانٹوں پہ چلنا نہ پڑے۔ اپنی زبان کو 2 گز لمبا کر کے ہر ایک پہ چلاؤ گے تو کہیں تمہاری زبان کو میدان محشر میں اتنا لمبا کر کے پھیلا نہ دیا جائے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے تو شاید اللہ تمہیں بھوک سے کیسے بچائے گا، اور کسی پیاسے کو پانی پلاؤ گے تو نہ جانے کس انداز میں اللہ تمہاری پیاس کو 50,000 سال کے دن میں بجھائے گا۔ اور سب سے اہم ترین بات،
موت کو یاد کرنے کا یہ مطلب بھی ہے کہ موت میں داخل ہونے کے بعد جو برزخ کی زندگی شروع ہوئی تھی اور برزخ کی زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی شروع ہوئی تھی اور آخرت کی زندگی کے آغاز کے بعد جو اس کا سب سے اہم ترین مسئلہ تھا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پوری زندگی کا حساب دینا، اس کو بھی کبھی یاد کر لیا کرے۔ میں حیران ہوتا ہوں آج کے ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں آپ سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، لکھیں تو یہ سوچ کے کہ حساب دینا ہے، بولیں تو یہ سوچ کے کہ حساب دینا ہے، قدم بھریں تو یہ سوچ کے کہ حساب دینا ہے، فیس بک پہ پوسٹ کریں تو یہ سوچ کے کہ اللہ پوچھے گا کیوں کی تھی، فائدہ کیا تھا، حساب دینا ہے، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کریں تو یہ سوچ کے کہ حساب تو ہونا ہے، انٹرنیٹ پہ براؤزنگ کریں تو یہ سوچ کے تمہارے یہ جو پورے ہیں اور ان کی حرکتیں ہیں الا ان نصلی بنانا، ان کو بھی ٹھیک کر کے ان کا بھی حساب ہونا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج کے بیٹوں اور بیٹیوں کو؟ آخرت پہ ایمان رکھ کے زندگی ایسی کہ پتہ ہی نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، کیا بھیج رہے ہیں، کیا ریسیو کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرو اور ہر ایک یہ سوچ کر زندگی بسر کرے ما قدمت لغد، کہ وہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔